علامہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے ایک حکایت لکھی ہے کہ 5 اندھے تھے اور انہوں نے سنا کہ ان کے شہر میں ایک ہاتھی آ گیا ہے۔ اب وہ بھی چلے گئے اس کو دیکھنے کے لیے، تو ایک نے ٹٹولا تو اس کے ہاتھ میں اس کی کمر آ گئی، دوسرے نے اس کے ہاتھ میں پاؤں آ گیا، ایک نے ٹٹولا تو اس کے ہاتھ میں سونڈ آ گیا، ایک نے ٹٹولا اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا دانت آ گیا۔ تو اب جس نے کمر پہ ہاتھ پھیرا تھا اس نے کہا کہ ہاتھی ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے، جس نے ہاتھی کی سونڈ کو پکڑا تھا اس نے کہا ہاتھی ایک سانپ کی طرح لٹکتا ہوا ہوتا ہے، اور جس نے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اس کو ٹٹولا تو اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کی مانند ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ایک لحاظ سے صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ تقریباً یہی کیفیت آج اسلامی تعلیمات کے بارے میں بھی ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت چونکہ عام ہے، اور اچھے خاصے بینا دیکھنے والے وہ بھی نابینائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی نابینائی کی کیفیت میں اسلام کو دیکھتے ہیں تو جو چیز ہاتھ میں لگتی ہے وہ اسی کو بس اسلام سمجھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اصل اسلام تو یہی چیز ہے، اور ان حضوری معلومات کی روشنی میں وہ اپنی آگے ساری زندگی کے فیصلے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے۔ جیسے بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے ایسے بھی مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی صرف فرض نماز پڑھ لینا وہ کافی ہے، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو کیفیت ہے، اب یہ انہوں نے کہاں سے گھڑ لی؟ خود بخود اپنے آپ سے یہ بات انہوں نے جو ہے نا وہ گھڑ لی ہے، اور وہ اپنے اس نظریے کو، اپنی ان باتوں کو لوگوں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس فرض پڑھ لیا کرو، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم ہو تو پڑھ لو ورنہ نہ پڑھو۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی جو بہت بڑی گمراہی ہے، اب وہ نام تو مقدس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید پڑھ لو ترجمے کے ساتھ، اس سے زیادہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس حوالے سے وہ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولویوں نے قرآن مجید سے دور کر دیا عوام کو، حالانکہ یہ ایک جاہلانہ بات ہے کہ علماء نے دور کر دیا۔ دیکھیں قرآن مجید کے تراجم لکھے کس نے، کیوں لکھے ہیں، کس لیے لکھے ہیں، کس وجہ سے لکھے ہیں؟ یہ جو باتیں ہیں کہ قرآن مجید کا جو ترجمے لکھے گئے وہ علماء ہی تو لکھے ہیں، ہر زمانے کے لحاظ سے آسان کر کے لکھے گئے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کا جو حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، پھر اس کے بعد اب وہ آج کے دور کا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کا جو ترجمہ ہے، وہ آج اردو کا ترجمہ عام مسلمانوں کو، جو عام اردو دان لوگ ہیں، عام جو اردو پڑھنے والے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تو پھر ہر لحاظ سے حضرت شیخ الہند نے اپنے دور کے لحاظ سے ترجمہ لکھا، پھر آج بھی آسان کر کے آسان ترجمہ قرآن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ہے۔ وہ آسان ترجمہ قرآن کس لیے لکھا گیا؟ علماء کے لیے لکھا گیا۔ اب جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء نے دور کر دیا، تو یہ جاہلانہ بات ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں بس جی صرف قرآن مجید کو پکڑ لو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو بس۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہ چونکہ یہ ان کی بنیاد ہوتی ہے تو اس پہ اب وہ کیا کہتے ہیں حدیث تو اتنے عرصے بعد تدوین کی گئی ہے، حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو تو یہی ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا، یہ کوئی علماء یہ نہیں کہتے کہ نہ پڑھیں، علماء یہ کہتے ہیں پڑھیں، اپنے سمجھنے کے لیے پڑھیں۔ اب لوگ جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، دیکھیں علماء تو کہتے ہیں اب بنیاد کیا ہے، بنیادی بات جو سب سے پہلا حق ہے قرآن مجید کا، وہ اس کو ناظرہ جو ہے نا ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے، تجوید کے لحاظ سے صحیح ہو، قرأت اس کی ٹھیک ہو، معنی نہ بدلتا ہو۔ اب اس پہ علماء تو اس پہ توجہ دے رہے ہیں، 100 میں سے 98 بندوں کو تو یہ قرآن مجید سیدھا پڑھنا نہیں آتا ہے، علماء تو پہلے اس پہ ہی توجہ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ترجمے سے کیوں منع کریں گے؟ تو جس بندے کو ناظرہ ہی قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، آپ اس کو بھلے بے شک کہتے رہیں کہ تم ترجمہ پڑھ لو بس تمہارے لیے کافی ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو الٹا اس پہ گناہ مل رہا ہے کہ اس نے قرآن مجید ناظرہ جو ہے، جو اس کا پہلا حق ہے قرآن مجید کا، وہ بھی اس کو وہ نہیں پڑھ رہا، اور قرآن مجید کا جو ثواب ہے ایک لفظ پہ جو نیکیاں ملتی ہیں وہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہیں، حدیث رسول میں آتی ہیں۔ تو یہ باتیں پھر ان کا بھی اڑایا جاتا ہے مذاق بعض اوقات کہ جی اس انداز سے بات کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ 10 نیکیوں کا کہہ رہے ہیں اور یہاں ان کو سمجھ آ نہیں رہی ہوتی، ساری زندگی پڑھ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کی عربی آپ نہیں پڑھیں گے نا، صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، عربی آتی ہی نہیں ہے،
تو یہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن مجید ناظرہ صحیح ٹھیک طریقے سے پڑھنا آتا ہو، اس کے بعد آدمی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے میں اس لیے، اور کسی سے پڑھتا ہے، کسی کے آگے کہتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں نماز کا حکم آیا ہے، یہ طریقہ کہاں سکھایا گیا؟ اب زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، یہ طریقہ کہاں پہ آیا ہے؟ کس نے سکھایا ہے بعد میں؟ اچھا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ چور کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اس کا کیا کرو؟ اس کا ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کہاں سے کاٹنے ہیں، کتنے کاٹنے ہیں، پہلا کون سا کاٹنا ہے، یہ چیزیں کہاں سے ہمیں ملے گی؟ اللہ نے تو حکم فرمایا ہے کہ یہ اس طرح کرو، یہ اس طرح کرو، یہ اس طرح کرو۔ یہ ساری باتیں ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ ہمارے جو فقہاء ہیں، اب کہتے ہیں جی فقہ بھی اتنے عرصے بعد تدوین کی گئی ہے۔ جی فقہ یہ ہمارا قانون ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ گوروں کا قانون ہے، یہ فلاں کا قانون ہے، یہ فلاں کا قانون ہے، یہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء نے، اسلاف نے یہ پورے قانون لکھے ہیں اپنی کتابوں میں۔ لیکن آج ان کتابوں کو ہی مسلمان گوروں سے متاثر ہو کے وہاں جا کے رہتے ہیں، ان کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اصل قانون تو وہ ہے، یہ تو امام ابو حنیفہ یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک یا جو فقہاء نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں فقہ پہ، قانون پہ، تو کہتے ہیں جی ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت آج بھی ہے۔ اسلامی سلطنت ہوگی تو وہاں پہ یہی قوانین لاگو ہوں گے جو ہمارے ائمہ، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں نے لکھے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی یہی ایک چیز آ گئی ہے کہ جی اس چیز کو قرآن مجید کو بنیاد بناتے ہیں۔ اصل چیز جو ہوتا ہے وہ اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنا نظریہ دوسرے لوگوں پہ مسلط کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ مسلط کرتے ہیں تو پھر ان کے آگے کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ جس سے وہ اپنا معافی ضمیر کا اظہار کر سکے۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، مولویوں نے یہ سارا کام کیا ہوا ہے، علماء نے یہ سارا کام خراب کیا ہے، وہ قرآن مجید سے روکتے ہیں۔ علماء قرآن مجید سے روکتے ہوتے تو وہ اتنے ہر لحاظ سے، ہر زمانے کے لحاظ سے آسان کر کے وہ ترجمے ہی کیوں لکھتے؟ تو یہ ان کے ہاتھ میں بس یہی، وہ اندھوں کی طرح ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی اندھے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھی کا ایک پاؤں ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہاتھی ایک ستون کی طرح ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔